خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ضیاء محی الدین۔ سیدھی سادھی سلیس اردو میں پہلی کتاب جو چھپی میرے خیال میں وہ میر امن کی باغ و بہار تھی۔ خود میر امن لکھتے ہیں سن 1217 ہجری میں مطابق 1802 عیسوی کے باغ و بہار کو تمام کر کے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ از بس کہ جتنی خوبیاں انسان کو چاہیے اور دنیا کی نیک نامی کے لیے درکار ہیں سب اس میں بیان ہوئیں، اس واسطے اس کا نام بھی گنج خوبی رکھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ بڑا جواں مرد اور سخی تھا۔ ایک دن اپنے کسو مصاحب سے فرمانے لگا، میں چاہتا ہوں کہ 1,00,000 درم ایک نوکر کو بخشوں، تو کیا صلاح دیتا ہے؟ وہ بولا، اس قدر بہت ہے، اتنے میں 100 شخص کو عنایت کر کے راضی کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، بھلا اگر اس کا آدھا بخشوں تو مناسب ہے؟ جواب دیا، یہ بھی ڈھیر ہے۔ پھر پوچھا، تہائی دوں؟ کہنے لگا، یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا، چوتھائی انعام کروں تو بس ہے؟ اس نے عرض کی کہ اب بھی سرس ہے۔ غرض اس طرح گھٹاتے گھٹاتے 10ویں حصے پر نوبت آئی۔ تب بادشاہ نے کہا، اب کیا کہتا ہے؟ بولا، اگرچہ یہ بھی بہت ہے پر ایک انسان کو بخشنا مذائقہ نہیں۔ سلطان نے کہا، اے کمبخت بے نصیب، میں چاہتا تھا کہ اتنا تجھ کو ہی عنایت کروں، پر تو نے ایسی کفایت بتائی کہ اپنے تئیں محروم کیا اور مجھ کو بھی سخاوت کے درجے سے باز رکھا۔ جب اس نے یہ سنا تو گڑ گڑانے لگا، جہاں پناہ مجھ سے گناہ ہوا، تم اپنی ہمت اور سخاوت کو نہ چھوڑو۔ ملک نے حکم دیا کہ تو سفلہ ہے، لائق تنبیہ کے، تو نے اپنا بھی ضرر کیا اور مجھے بھی نقصان دیا۔ میرا نقصان تو یہ ہوا کہ اگر اتنا مال میں تجھ کو دیتا تو سخاوت میں میرا نام ہر کوئی لیتا، اور جب تلک زمین آسمان قائم ہے میری بخشش و مروت کا شور باقی رہتا، اور تیرا ضرر تو ظاہر ہے کہ اتنے مال سے تو بے نصیب ہوا۔ اب جا، 1,00,000 درم جو میں نے بخشنے کے لیے دل میں ٹھہرائے تھے لے، اور بار دیگر ہمارے دربار میں ایسا سفلہ پن نہ کرنا۔ لیکن میر امن کی کوششوں کے باوجود اردو نثر پہ 19ویں صدی کے وسط تک زیورات چڑھا دیے گئے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب کا ایک چھوٹا سا حصہ سنیے۔ اپنے شہر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی دلچسپ جو کوچہ ہے باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور کا باوضع قطع دار ہے۔ جیٹھ بیساکھ کی وہ گرمی جس میں چیل انڈا چھوڑتی ہو، 2 پیسے کی خفلی جمی، 2 کھائے بدن تھرائے، زیادہ ہوکا کرے لقوے فالج میں مرے، سر چوک ہمیشہ شانے سے شانہ چھلا، نسیم و صبا کو سیدھا رستہ نہ ملا۔ شاعر زباندان ایسے کہ عرفی و خاقانی کی غلطی بتائی، فردوسی و انوری کی یاد بھلائی۔ شیخ امام بخش ناسخ نے یہ ہندی کی چندی کی
اور روزمرے کو ایسا فصیح و بلیغ کیا کہ کلام سابقین منسوخ ہوا۔ خواجہ حیدر علی کی آتش بیانی شرر افشانی سے دل جلوں کے سینے میں سوز و گداز ہے، مرد قانے شاعر ممتاز ہے۔ عدل یہ کہ ہاتھی چیونٹی سے ڈرتا ہے، شیر بکری کی اطاعت کا دم بھرتا ہے۔ بچشم اس کے عہد دولت میں ہزاروں نے دیکھا ہے کہ بکری شیر کے بچے کو شیر پلاتی تھی، کنار میں شفقت سے سلاتی تھی۔ باز تیز پرداز بچہ کنجشک کا دمساز اور نگہباں، بلی کی عادت جبلی کہ یہ کبوتر سے ہراساں، طبیب ہر ایک مسیحائی کرتا ہے۔ جسے دیکھا بقرات سقراط جاری نوش زمان ہے، اس معنی میں یہ خطہ رشک زمین یونان ہے۔ اور تو اور شہداء پیر بخارا کا ٹمہ سا، سید الشہداء کا شہداء برس روز میں جو پیدا کیا، عشرہ محرم میں محتاجوں کو نظر حسین کھلا دیا۔ بس کہ خامہ مؤلف اختصار رقم ہے، مگر جتنا اس کی صفت میں لکھیے کم ہے۔ سنا رضواں بھی جس کا خوشہ چیں ہے، وہ بے شک لکھنؤ کی سرزمیں ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں شعراء مثنوی، غزل، مسدس، مرثیہ اور بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھے جاتے ہیں۔ وہ تو لکھتے ہی تھے، لیکن ان کے علاوہ ایک اور صنف تھی، بحر طویل۔ مستر خیر آبادی نے اس صنف میں بہت بڑا نام پایا۔ ان کا مصرع طویل سنیے۔ اسے کیوں ہم نے دیا دل، جو ہے بے مہری میں کامل، جسے عادت ہے جفا کی، جسے چڑ مہر و وفا کی، جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا مٹانا، جو ستم میں ہے یگانہ، جسے کہتا ہے زمانہ بت بے مہر دغا باز، جفا پیش فسوساز، ستم خانہ بر انداز، غضب جس کا ہر ایک ناز، قلق و رنج کا موجد، ستم و جور کا استاد، جو جفاکاری میں ماہر، جو ستم کیش و ستمگر، جسے آتی نہیں الفت، جو سمجھتا نہیں چاہت، جو تسلی کو نہ جانے، جو تشفی کو نہ مانے، جو کرے قول نہ پورا، کرے ہر کام ادھورا، یہی دن رات تصور ہے کہ ناحق اسے چاہا، جو نہ آئے نہ بلائے، نہ رہو رسم بڑھائے، نہ لگی دل کی بجھائے، نہ کوئی بات سنائے، جو کہو کچھ تو خفا ہو کے کہے، شکوے کی ضرورت، بہت اتراؤ نہ دل دے کہ یہ کس کام کا دل ہے، میں جو چاہوں ابھی رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر، ابھی منہ دیکھتے رہ جاؤ کہ ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا۔ یہ تو ہوا پہلا مصرع۔ اب دوسرا مصرع سنیے۔ بس اسی دھیان میں ہم تھے کہ ہوئی پاؤں کی آہٹ، نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ، زہرہ جبیں ماہ مبیں، طرفہ حسیں پردہ نشیں، در سمیع دل کا مکیں، دشمن دیں ساتھ مگر کوئی نہیں، دھک سے ہوا دل کہ یہ اس وقت کہاں۔ اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے، کیوں ادھر آیا، تو جواب اس نے دیا ہنس کے کہ یوں ہی، تجھے کیا کام جو تو پوچھ رہا ہے، کوئی قاضی ہے کہ مفتی ہے۔ پھر بیٹھ گیا آ کے میرے پاس جو وہ داب کے زانو، بس ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا، سو وہاں دل کا پتہ کب تھا جو ملتا۔ اس نے ناچار کہا مجھ سے کہ کیوں جی، کوئی اور بھی دل ہے، ہمیں حاجت ہے ستانے کی، مٹھانے کی، دکھانے کی، اگر دو تو بڑا کام کرو۔ سن کے یہ بات کہا میں نے کہ کچھ خیر تو ہے،
ایک دل تھا سو تو لے ہی گیا۔ تو بولا اجی جاؤ ذرا جی میں تو شرماؤ، بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی کاٹی، کہیں دیتے ہیں جواب ایسا ٹکا سا۔ ارے توبہ، چلو بیٹھو رہو، باتیں نہ بناؤ، تم یوں ہی منہ سے یہ کہتے تھے ہٹو جاؤ محبت کا بھلا نام ڈبویا۔ کس قدر خوبی سے اور خوبصورتی سے راشد صاحب نے الف لیلہ کی یہ حکایت نظم کی ہے۔ تو جب 708ویں رات آئی تو کہنے لگی شہرزاد اے جواں بخت، شیراز میں ایک رہتا تھا نائی، وہ نائی تو تھا ہی مگر اس کو بخشا تھا قدرت نے ایک اور نادر گراں تر ہنر بھی، کہ جب بھی کسی مرد دانا کا ذہن رسا زنگ آلودہ ہونے کو آتا تو نائی کو جا کر دکھاتا کہ نائی دماغوں کا مشہور ماہر تھا۔ وہ کاسہ سر سے ان کو الگ کر کے ان کی سب آلائشیں پاک کر کے پھر اپنی جگہ پر لگانے کے فن میں تھا کامل۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن اس کی دکان سے ایران کا ایک وزیر کہن سال گزرا، اور اس نے بھی چاہا کہ وہ بھی ذرا اپنے الجھے ہوئے ذہن کی از سر نو صفائی کرا لے۔ کیا کاسہ سر کو نائی نے خالی، ابھی وہ اسے صاف کرنے لگا تھا کہ ناگاہ آ کر کہا ایک خواجہ سرا نے میں بھیجا گیا ہوں جناب وزارت پناہ کو بلانے، اور اس پر سراسیمہ ہو کر جو اٹھا وزیر ایک دم رہ گیا پاس دلاک کے مغز اس کا۔ وہ بے مغز سر لے کے دربار سلطان میں پہنچا، مگر دوسرے روز اس نے جو نائی سے آ کر تقاضا کیا تو وہ کہنے لگا حیف، کل شب پڑوسی کی بلی کسی روزن در سے گھس کر جناب وزارت پناہ کے دماغ فلک تاز کو کھا گئی ہے، اور اب حکم سرکار ہو تو کسی اور حیوان کا مغز لے کر لگا دوں۔ تو دلاک نے رکھ دیا دانیال زمانہ کے سر پہ کسی بیل کا مغز لے کر۔ تو لوگوں نے دیکھا جناب وزارت پناہ اب فراست میں، دانش میں اور کاروبار وزارت میں پہلے سے بھی چاق و چوبند تر ہو گئے ہیں۔ بیسویں صدی کے شروع میں میر ناصر علی کا شمار بہترین انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ ان نے ایک سنسکرت کی بہت مشہور کتاب پنچ تنتر سے ایک کہانی کا اردو میں ترجمہ کیا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اصل کو مات کیا۔ ذکر خوباں، عورت کی خلقت از روئے تمثیل۔ ہندی شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا۔ عورت کے پیدا کرنے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی۔ بڑے غور و تأمل کے بعد یہ تدبیر کار پردازان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے، غنچہ ناشگفتہ سے دہن، برگ گل سے ہونٹ، نرگس شہلا سے آنکھ، سرو سے قد، نسرین سے بدن، کبک سے رفتار لے لی جائے، شب تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی شب ہجراں سے بالوں کی درازی لے لی جائے، یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی، پتھر سے سنگ دلی اور طوطے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں۔
ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں، قلقل مینا سے آواز کی کھنک اور شم سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ضرورت کے وقت عاریتاً لے لو، گردش روزگار سے مزاج کا تلون لے لیا جائے، گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سر دست عشق پیچاں سے لے لو، اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطرہ شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے، اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا۔ خوئے جفا چرخے ستمگار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسم وفا چکوے چکوی سے مانگ لو، کمر کی ضرورت نہیں کہ ذہن یار کی طرح نظر نہیں آتی، زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو رخشاں بنا دینا، زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا، لڑکپن کی اٹکیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا اور نکالنا سیکھ گئے ہیں لے لینا، اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو، اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا، نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا، منہ نہ لگنے پر گلے کا ہار بن جانا، اور ناز برداری کی جائے تو لاپرواہی کی شکایتیں کرنا، اور ایسی ہی ہزار ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا۔ غرض ایسے ہی اجتماع ضدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ معجون مرکب یعنی عورت کو بنا کے مرد کے حوالے کیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی کہ یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے، اس کو واپس لے لیا جائے، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی، اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے، یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے، مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی، اس کے مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، بے سبب خفا رہتی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، میری اس کی نہیں بنتی۔ جواب ملا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے چھوڑ جاؤ۔ 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار، جب سے عورت چھٹی مجھے بڑی تکلیف ہے، رات دن اسی کا خیال رہتا ہے، گھر اجڑ گیا، زندگی کا لطف جاتا رہا، شب تار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہ کے یاد آتا ہے، پریشانیوں میں زلف پریشان کا خیال جو بن جاتا ہے تو پہروں نیند اچٹ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی خود یہاں چھوڑ گئے تھے، تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس یہ عرض لے کے پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، بور کے لڈو کا سہارا ہے کہ کھائے تو پچھتائے نہ کھائے تو پچھتائے۔ میں نے بڑے غور سے بات دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کی تکلیف ہے، حضور اسے رکھ لیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس احمق کو نکال دو اور کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے۔ اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے۔ جواب ملا اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو، کارخانہ عالم میں اس سے بہت ضروری اور کام ہیں، یہاں اتنی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار جھگڑوں میں پڑے۔